الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ بعد از حمد و ثنا عزیزان گرامی قدر، بعد از حمد و ثنا عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، حج بیت اللہ کے مناسک اور جذبہ عشق الہی
حج کے بہت سے پہلو ہیں، حج کی فضیلت بھی ہے، حج کی فرضیت بھی ایک موضوع ہے، حج کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک محبت کا عنصر چھپا ہوا ہے، اور جو مناسک حج کے اندر ایک عشق کی جھلک نظر آتی ہے، اس پر چند باتیں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہمیں جو مناسک حج ہیں وہ عطا فرما، وہ دکھا دے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں ہمارے مناسک حج دکھا دے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے وہ سارا حج کا جو پروسیجر تھا حج کر کے دکھایا، طواف کیسے کرنا ہے اور صفا مروہ کی صحیح کیا ہے، اور عرفات، مینا، مزدلفہ، یہ ساری چیزیں سکھائی گئیں باقاعدہ۔ اور یہ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جس کے لیے ہر گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی تڑپ رکھتا ہے۔ تو بے نماز بھی ہے نا، گناہ گار بھی ہے، تو اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جیتے جی اپنا گھر دکھا دے، وہ شہر مکہ کی خوبصورت اور نور فضاؤں میں سانس لینا نصیب فرما دے۔ ہر بندے میں تڑپ ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی صالح ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی فقیر ہے، امیر ہے، سب ایک تڑپ رکھتے ہیں۔ کوئی بد نصیب ہوگا جس میں یہ تڑپ نہ ہو، جس کے سینے میں ایمان کا نور ہے، وہ یقیناً یہ دعائیں اللہ سے کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ لمحے نصیب فرما کہ ہم بھی بدن پہ احرام ہو، زبان پہ لبیک اللہم لبیک کی صدا، جی اس کا لطف ہی الگ ہے۔ یہ ایک انوکھی عبادت ہے حج کرنا، یہ عجیب عبادت ہے، یہ ایک بڑی باذوق سی عبادت ہے۔ اور پھر جیسے ہی حج کا مہینہ آتا ہے، قافلے حاجیوں کے روانہ ہوتے ہیں، تو ہر بندے کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ قافلے اس سال جا رہے ہیں، اس سال تو رہ گئے ہیں، چلو مولا اگلے سال ہمیں بھی یہ شرف دے دے۔ یہ تڑپ ہے، ایک شوق ہے، ایک ذوق ہے، یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صاحب استطاعت بندے پر بھی حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اگر بعد میں کوئی دوبارہ کرتا ہے تو وہ مستحب ہے، افضل ہے، ثواب ہے، اجر ہے، لیکن فرض ایک بار ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ کے لیے حج کرنا لوگوں پر فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پہ حج فرض کر دیا۔ جب یہ حکم آیا نا تو ایک صحابی دوڑ کے آئے، اقرا بن حابس، کہنے لگے یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ اکل عام یا رسول اللہ، حضور ہر سال؟ حضور چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ وہ پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ تو حضور نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر تیسری بار اس نے پھر پوچھا حضور ہر سال؟ فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں نا تو ہر سال حج فرض ہو جائے۔
اگر میں نعم کہہ دیتا، ہاں کہہ دیتا، تو ہر سال تم پہ حج فرض ہو جاتا۔ فرمایا جتنا میں حکم دے دوں اس پہ عمل کر لیا کر۔ تو اس حدیث سے ویسے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کی زبان سے ہاں نکل جائے تو ادھر سے بھی ہاں ہی ہوتی ہے۔ شریعت مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا نام، حضور کے قول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو شریعت کہتے ہیں۔ تو ایک سال فرض ہے۔ اگر حضور کہتے نا ہر سال تو پھر مشقت ہوتی، پھر تکلیف ہوتی کہ کوئی پیسہ ہے لیکن صحت اجازت نہ دیتی، وہ نہ جا سکتا، تو اس لیے حضور نے ایک بار زندگی میں حج کو فرض قرار دیا۔ ایک بار ہو تو فرض ہے، اگر دوسری بار ہو جائے تو یہ اللہ کے ذمے آپ کا قرض ہے۔ کیا جی؟ اگر ایک بار ہو گیا تو وہ آپ کا فرض ہے، اگر دوسری بار کر لیا تو سمجھو اللہ کے ذمے آپ کا قرض ہے، وہ اس کا بدلہ آپ کو دے گا۔ اور اگر تیسری بار ہو گیا تو پھر جہنم سے اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے بندے کو آزاد فرما دیا۔ اگر کسی کو مقبول حج نصیب ہو جائے، اگر کسی کو حج مقبول نصیب ہو جائے تو طواف اس میں ہے۔ یہ سب سے پہلے طواف جو ہے نا یہ فرشتوں نے کیا ہے، اور اسی کعبہ کے بالکل اوپر سمت میں، بالکل اوپر 7ویں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ بیت المعمور ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ اس کے بالکل نیچے زمین پر بیت اللہ ہے۔ جب اللہ نے فرمایا تھا نا کہ میں ایک زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اے فرشتوں بتاؤ میں زمین میں خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو وہ بنانے لگا ہے جو خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کو احساس ہو گیا کہ ہمیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے، فوراً اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگانے لگ گئے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے زمین پر کعبہ بنانے کا حکم عطا فرما دیا کہ زمین پہ میرا ایک گھر بناؤ، جیسے تم میرے عرش کا طواف کر رہے ہو نا، میرے محبوب کے امتی آدم کی اولاد وہ جب گناہ کر لیں گے تو پھر آ کے اس گھر کا طواف کریں گے، میں ان کو معاف فرما دوں گا۔ تو یہ بیت المعمور کے اور عرش معلیٰ کے بالکل نیچے ہے کعبۃ اللہ، اور وہیں سے نور اترتا ہے، وہیں سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہیں سے عطائیں ہوتی ہیں بیت اللہ کے اوپر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ اللہ نے یہ کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ طوفان نوح جو تھا اس میں کعبہ کی بنیادیں ختم ہو گئیں طوفان نوح میں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، تو بنا کے اللہ نے حکم دیا، فرمایا ابراہیم جیسے کعبہ بنایا ہے نا، اب لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگ حج کرنے آئیں۔ قرآن میں ایک سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ الحج، پتہ ہے سب؟ پھر سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، سورۃ الحج ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اچھا آپ کبھی غور فرمائیں، جب ابراہیم نے کعبہ بنایا وہاں کتنے کے لوگ تھے؟ وہاں تو آبادی نہیں تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے اعلان کرو، جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اعلان کرو، یا اللہ یہاں بندہ ہی کوئی نہیں، اعلان میں نے کس کو سنانا ہے؟ کوئی بندہ ہو تو اسے اعلان سناؤ نا۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اعلان کر دو، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، سب تک پہنچانا رب کائنات کا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا،
تو جو ماں کے پیٹ میں بچہ تھا اس نے بھی سنا، جو عالم ارواح میں روحیں تھیں انہوں نے بھی سنا، جس نے جتنی بار لبیک اللہم لبیک کہا اتنی بار اسے اللہ حج کی سعادت عطا فرمائے۔ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، ابراہیم کو اعلان تو کر، آئیں گے، یاتوکا فرمایا تیرے پاس آئیں گے، رجالن پیدل، وعلی کل دامرن اور دبلی پتلی اونٹنیوں کے اوپر، یاتین من کل فج عمیق، فرمایا صرف یہاں سے نہیں آئیں گے، دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے۔ اچھا اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں، نہ کوئی حج کرنے والا۔ دیکھو قرآن نے جو پیشین گوئی فرمائی وہ کیسے ثابت ہو رہی ہے۔ فرمایا دنیا کے کونے کونے سے، تنگ راستوں سے چل کر دبلی پتلی اونٹنیاں آئیں گی، تھک جائیں گی، لمبے سفر کر کے آئیں گی، اور صرف میرے گھر کا طواف کرنے اور حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ فرمایا وہ آئیں گے تو اعلان کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چڑھے جبل ابو قبیس پہ، اعلان کر دیا، فرمایا لوگو، اے لوگو تم پہ حج فرض ہے۔ تو جس نے جو سنا، جس روح نے سنا اس نے لبیک کہا، تو جس نے کہا اسے حج کا شرف اللہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا تیرے پاس آئیں گے، تیرے پاس آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، فرمایا تاکہ وہاں آ کے فائدے حاصل کریں، اللہ کا ذکر کریں حج کے دنوں میں، اور تکبیر پھیریں جانوروں پر، جانور ذبح ہوں گے، وہاں پہ اللہ اکبر کی صدائیں آئیں گی۔ وہ خطہ کتنا نصیب والا ہے کہ جہاں پہ ہر وقت لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ احرام باندھا ہوا ہے، لوگ جناب وہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت میں محو ہیں، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی جناب صفا مروہ پہ صحیح کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی منا میں ہے، کوئی عرفات میں ہے، وہاں پر ہر وقت ذکر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اللہ کریم نے کعبے کو ایسے آباد فرما دیا، ایسے اللہ نے رونق بخش دی کہ آج وہاں پر وہ دعائے خلیل اور پیغام خلیل نظر آ رہا ہے۔ ہاں جی نظر آ رہا ہے نا۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے، میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا اور واپس آئے نا تو پہاڑ کے پیچھے ایک دعا فرمائی۔ یہ بات اس سے آگے تھوڑا سا میں عرض کر دوں، وہ دعا میں نے نہیں پڑھی تھی، وقت تھوڑا تھا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب، اے ہمارے رب، میں نے اپنے اولاد میں سے ایک بچہ ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں پہ کوئی سبزہ نہیں، کوئی فصل نہیں، کوئی پانی نہیں، عند بیتک المحرم، لیکن کیوں چھوڑا ہے؟ یہاں تیرا حرمت والا گھر ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، رب اے ہمارے رب اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ میری اولاد نماز قائم کرے، یہاں میرے بچے جو ہوں گے، اولاد آگے بڑھے گی، وہ نماز قائم کرے۔ یا اللہ میں نے دنیا کمانے کے لیے یہاں اپنی اولاد نہیں چھوڑی، میں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ تیرا گھر بھی آباد ہو جائے اور ان کے سینے بھی تیرے عشق سے آباد ہو جائے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ دعا کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہا یا اللہ یہ اکیلے ہیں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگ آئیں یہاں پہ حاضری دیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں پھلوں سے رزق دے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ شکر ادا کرے۔ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ادھر پھیر دے کہ وہ آئیں اور یہاں پہ تیرے گھر کی حاضری دیں
لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے تو وہ جو دعائے خلیل تھی اللہ نے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ اچھا، یہاں ایک بڑا ضروری نقطہ میں عرض کرنے لگا ہوں، تھوڑی توجہ چاہوں گا آپ کی، توجہ فرمائیں نا ذرا۔ ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی، یا اللہ لوگ مکے میں آئیں، لوگوں کے دلوں کو ادھر مائل کر دے، لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے کہ لوگ یہاں آئیں، حاضری دیں، لوگوں کے دل میں محبت پیدا کر دے۔ اور مدینہ وہ ہے جس کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ صحابہ مکے سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت تھی، کعبہ کو دیکھتے، مسجد حرام میں نمازیں پڑھتے، شرف ملتا، چاہے چھپ کے پڑھتے، مار بھی پڑتی لیکن عبادت کرتے۔ لیکن مکہ چھوڑنے کا حکم آیا اللہ کا، چھوڑ دیا، مدینہ میں چلے گئے۔ اب بخار ہو گیا، اداسی میں بخار ہو گیا، حضرت صدیق اکبر کو بخار چڑھ گیا۔ کس لیے؟ مکہ یاد آتا تھا۔ حضرت بلال حبشی بخار چڑھا کہ مکہ یاد آتا، اور رو رو کے شعر پڑھتے مکے کی جدائی میں۔ جب حضور نے دیکھا کہ یہ تو کام بڑا مشکل ہے کہ مکے کی جدائی میرے صحابہ سے برداشت نہیں ہو رہی، تو حضور نے ہاتھ اٹھایا، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشدہ، یا اللہ جتنی مکے کی محبت ہے نا، اس سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینے کی پیدا فرما دے۔ یہ بخاری شریف میں دعا ہے، حضور نے دعا فرمائی تو مکے کی محبت سے بھی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینے کی اللہ نے پیدا فرما دی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ تم ہر وقت مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہو، بھائی ہم کیوں نہ کریں؟ ہمارے لیے دعا رسول اللہ نے فرمائی کہ یا اللہ ان کے دل میں مدینے کی محبت پیدا فرما دی۔ تو آج بھی لوگ مدینہ مدینہ نہیں کرتے، مدینے کی جدائی میں روتے نہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ ہاں جی، یہ محبت ہے تو روتے ہیں نا۔ تو حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ پیدا فرما دے۔ مکے کی محبت بھی ہے، وہ دعائے خلیل ہے، اور مدینے کی محبت دعائے حبیب ہے۔ تو مدینہ کی، مکہ کی محبت کی دعا حضرت ابراہیم نے فرمائی، اور پھلوں کا رزق مانگا، کہا یا اللہ ادھر پھل دینا۔ اب دیکھیں مکہ میں کوئی پھل، آپ نے درخت دیکھا پھلوں کا؟ مکہ میں کوئی درخت نہیں ہے، وہ تو غیر ذی زرع ہے، وہاں پر کوئی باغات نہیں ہے، لیکن ہر پھل وہاں موجود ہے۔ جو اس موسم میں، جو موسم کا نہیں ہے، وہ بھی مکہ میں آپ کو مل جائے۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ ابراہیم کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ ادھر پھل بھی دینا، تو ہر پھل وہاں پر مل جاتا ہے۔ یہ مکے کے لیے دعا حضرت ابراہیم نے کی، برکت کی، اور مدینہ کے پھلوں میں برکت کی دعا میرے مصطفیٰ نے فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم اجعل فی المدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ، یا اللہ جتنی برکتیں مکہ میں ہیں نا، اس سے 2 ڈبل، ایک ڈبل نہیں، ایک کا ڈبل 2 ہوتا ہے، اور 2 ڈبل 4 ہوتا ہے۔ یا اللہ جتنی مکے میں برکتیں ہیں نا، اگر مکے میں 1 برکت ہے، مدینے میں 4 پیدا کر دے۔ یہ کس نے دعا مانگی ہے؟ یہ حضور نے دعا فرمائی کہ مکے کی برکت کی دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور مدینہ کی برکتوں کی دعا اللہ کے محبوب نے مانگی کہ یا اللہ مدینے میں برکتیں پیدا فرما دے۔ تو مدینہ برکت والا ہے، مدینہ مبارک شہر ہے، وہاں برکتیں ہی برکتیں، تھوڑی چیز میں برکت ہے، تھوڑے کھانے میں برکت ہے، تھوڑے پھلوں میں برکت ہے۔ اور حضور جب پھل آتا نا مدینے کا،
مدینے کا پھل آتا نا تو حضور پھل پکڑ کے آنکھوں سے لگاتے، پھل کو آنکھوں سے لگاتے کہ یہ پھل آیا ہے، اور پھر دعا فرماتے اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت دے دے، ہمارے پیمانوں میں برکت دے دے، اللہم بارک فی مدنا فی سائنا، مدینہ کا جو پیمانہ ہے ناپ تول والا، یا اللہ اس میں بھی برکت دے دے۔ یہ دعائے حبیب کا اثر ہے کہ مدینے میں آج بھی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو مکہ کے لیے حضرت خلیل علیہ السلام کی دعا، اور آپ نے جو اعلان فرمایا نا، اللہ نے سب کو وہ آواز سنا دی۔ تو جس نے جتنی بار لبیک اللہم لبیک کہا اتنی بار اس کو حج کا شرف اللہ نصیب فرماتا، اتنی بار حج کا شرف اسے ملے گا۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے، لیکن حج کے انداز ان کے ٹھیک نہیں تھے۔ بعض ایسے تھے لوگ کہ جو ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے۔ اللہ نے اس بات سے منع فرمایا کہ یہ حج کا طریقہ وہ نہیں جو ابراہیم نے دیا تھا۔ حج کا طریقہ یہ ہے کہ سیٹیاں نہیں بجانی، تالیاں نہیں بجانی، یہاں پہ اپنے رب کا ذکر کرنا۔ اور پھر وہ کیا کرتے، جو قریش کے سردار تھے وہ عرفات سے پہلے مزدلفہ میں بیٹھ جاتے اور اپنے اپنے بڑے وڈیروں کا ذکر کرتے۔ کوئی کہتا میرا باپ اتنا بڑا ڈاکو تھا، کوئی کہتا میرا باپ اتنے بندوں کا قاتل تھا، میرا باپ بڑا دلیر تھا، بہادر تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سنیے، فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ فرمایا جب حج کے فرائض ادا کر لو تو باپ دادا کا ذکر نہ کیا کرو، اپنے رب کا ذکر کیا کرو۔ اور کتنا فرمایا شدید ذکر کیا کرو، اشد ذکر، فرمایا شدید ذکر کیا کرو، ٹوٹ کر ذکر کیا کرو اپنے رب کا۔ حج کے موقع پر جب عرفات میں جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، مزدلفہ میں جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، مینا میں جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کرو۔ تمہاری زبان پہ دنیا کا کلام نہیں ہونا چاہیے، تمہاری زبان پہ اپنے رب کے ذکر کے ترانے ہونے چاہیے۔ تمہاری زبانیں اللہ کے ذکر سے، خالق کے ذکر سے تر ہو جائیں، تو یہ اللہ نے حکم دیا کہ وہاں پہ تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اچھا، حج کے لیے ایک وردی مخصوص کر دی، ایک وردی یونیفارم مخصوص کر دی کہ سفید رنگ کی 2 چادریں، مردوں کے لیے یہ فکس کر دی کہ ایک چادر باندھ لو اور ایک اوپر لے لو۔ پابندیاں لگا دی، خوشبو نہیں لگانی، سر نہیں ڈھانپنا، بال نہیں توڑنے، فضول بات نہیں کرنی، فضول گفتگو زبان پہ نہیں آنی چاہیے، مرد و عورت کے تعلقات ختم۔ فرمایا وہاں پہ آؤ اور ذکر کی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے آؤ۔ یا اللہ یہ تو بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا، یہ تو اپنے علاقے کا بڑا سردار تھا، وہاں پہ اس کے لباس دنیا سے انوکھا ہوتا، جدا گانا ہوتا، یہاں تو نے اسے فقیر بنا دیا، یہاں کپڑے بن سلے پہنا دیے، یہاں پہ تو نے بالکل عام لوگوں والا لباس پہنا کر اس کو ملنگوں والی حالت بنا کر، منگتا بنا کر اپنے گھر میں بلایا۔ فرمایا یہی تو بتانا چاہتے ہیں، جب تیرے دل سے ہر شے نکل جائے گی اور صرف وہ رہے گا جس کے گھر آ رہے ہو، جس کے گھر آ رہے ہو نا، جب وہی رہے گا تو پھر تمہارا حج مکمل ہو جائے گا، کیونکہ یہ حج عشق کا ایک اظہار ہے، اللہ سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ جب تمہارے دل سے یہ کپڑوں کی محبت، تمہارے دل سے یہ خوبصورتی کی محبت، تمہارے دل سے خواہش نفس نکل جائے گی تو پھر تمہارے دل میں وہ ایک آئے گا، وہ ایک آئے گا جس نے تمہیں بنایا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے۔ یہاں پہ حسین بال جو تم نے رکھے ہوئے تھے یہاں مڈوا دو،
کیوں جی یہاں کسی سے ہم کہیں نا کہ ٹینڈ کرواؤ، اس نے کہا نہیں جی نہیں میں ٹینڈ نہیں کرواؤں گا، یا بڑے بالوں والے کسی لڑکے نوجوان سے کہو چھوٹے کراؤ، اس نے کہا نہیں میں نے بڑے رکھنے ہیں، تو وہاں پہ ٹینڈ ہوگی۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، کئی لوگ وہاں نا ویسے ہی تھوڑا سا پکڑ کے ایسے کاٹ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارا عمرہ ہو گیا ہمارا حج ہو گیا، نہیں ایسے نہیں، قصر بھی کرانا ہے تو صحیح طریقے سے ہوگا، ورنہ افضل عمل حلق ہے، حلق کروانا، سر منڈوانا، سر منڈواؤ تاکہ تیرے سر پہ جو بال ہیں ان کی طرف بھی تیری توجہ ختم ہو جائے اور تو بالکل اللہ کا فقیر بن کے واپس آئے، اللہ کی محبت لے کے آئے۔ اور یہ لباس پہنا کر جاتے ہی کہا چکر لگاؤ، ایک کمرہ ہے کالی چادر ہے اس پر، اسے بیت اللہ کہتے ہیں، فرمایا اس کے چکر لگاؤ، 7 لگانے، 7 چکر لگاؤ۔ یہ کیوں لگاتے ہیں یہ آپ کسی پروانے سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے نا، آپ اس سے پوچھ لیں کہ چکر کیوں لگائے جاتے ہیں۔ شمع سے پروانے کو محبت ہوتی ہے تو پروانہ شمع کے گرد گھومتا رہتا ہے اور وہیں پہ مر جاتا ہے، وہ اسے چھوڑ کے نہیں جاتا۔ تو جب تمہیں رب کے گھر سے محبت ہے تو فرمایا آتے ہی چکر لگاؤ نا۔ چلو ایک جملہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ایک چکر لگا لو، ایک گھر کے چکر لگا لو تاکہ دنیا کے چکروں سے بچ سکو، ایک گھر کے چکر لگا لو تاکہ دنیا کے چکروں سے بچ جاؤ، تاکہ نفس کے چکروں سے بچ جاؤ، تاکہ شیطان کے چکروں سے بچ جاؤ۔ ایک گھر کے چکر لگاؤ، اور جب وہاں بندہ کرے طواف تو ایک اگر تصور کر لینا تو پھر طواف کی لذت اور بڑھ جاتی ہے۔ کیا تصور کرے کہ یہ وہ کعبہ ہے جس کا طواف میرے حضور نے بھی فرمایا ہے، سرکار نے بھی کعبے کا طواف فرمایا ہے۔ کیوں جی اگر یہ تصور بن جائے کہ اے کعبہ میں تیرے چکر اس لیے لگا رہا ہوں کہ میرے محبوب نے بھی تیرے طواف کیا ہے، تیرا طواف میرے آقا نے بھی فرمایا، اور کعبۃ اللہ کو حضور نے چوما بھی، سرکار نے سینہ مبارک بھی ساتھ لگایا، ملتزم کے ساتھ سینہ بھی لگایا، اور اسی لیے جب حجر اسود کو چومنے لگے حضرت فاروق اعظم تو کیا کہا تھا؟ کہا یا حجر انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اے پتھر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں، میں صرف تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ رأیت رسول اللہ یقبلک، میں نے ایک دن اپنے آقا کو تجھے چومتے دیکھا تھا، میں تو اس لیے تجھے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا کے ہونٹ مبارک تیرے ساتھ لگ گئے۔ تو یہ بات حضرت عمر نے جو کی تھی نا، یہ عشق کی اپنے جوبن پہ پہنچے ہوئے تھے۔ کیوں جی؟ کیونکہ عشق کے جو ہوتے ہیں نا منشور اپنے ہی ہوتے ہیں، عشق کے دستور اپنے ہی ہوتے ہیں، عشق کے انداز اپنے ہی ہوتے ہیں، عشق کو بتانا نہیں پڑتا، عشق اپنے فیصلے خود کر لیتا۔ تو حضرت عمر فاروق نے جو بات کی تھی وہ عشق کی انتہا میں کی تھی کہ میں تو حجر اسود کو بھی اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہاں میرے حضور نے اسے چوما ہوا ہے۔ تو پاس مولا کائنات کھڑے تھے، باب علوم مصطفیٰ کھڑے تھے، شہریار اقلیم علم و حکمت مولا علی شیر خدا کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے یا امیر المومنین، اے امیر المومنین ایسے نہ کہیں کہ یہ پتھر نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے کہ روز محشر اس پتھر کو آنکھیں بھی اللہ دے گا،
زبان بھی دے گا، یہ اپنے چومنے والے کو پہچانے گا بھی، اس کی سفارش کر کے جنت میں بھی لے کے جائے گا۔ پتھر کون ہے؟ پتھر، لیکن پہچانے گا بھی اور بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا۔ ہے پتھر، غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ اگر پتھر نفع بخش ہو سکتا ہے تو جس کے قدموں کی برکت سے سب کو عزت ملی ہے، وہ حسین کا نانا نفع بخش کیوں نہیں ہو سکتا؟ پتھر پہچانے گا بھی، بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا، تو سرکار تو پھر سید الانبیاء ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ جو حضور کے روضے پہ حاضری دیتا ہے، حضور اسے پہچانتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور روز محشر اس کی شفاعت بھی فرمائیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے کہ حضور پہچانتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور روز محشر حضور بخشش بھی کروائیں گے۔ جو حضور کی قبر پاک کی زیارت کرتا ہے، جو حضور کے روضہ پاک کی زیارت کرتا ہے، اور نصیب والے ہیں، نصیب والے ہیں جنہیں شرف ملتا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ حالانکہ 70,000 جو فرشتہ روز آتا ہے نا صبح، 70 اور 70 کتنے بن گئے؟ 1,40,000۔ 70,000 صبح آتا ہے، شام تک ارد گرد کھڑا رہتا ہے، اور 70,000 شام کو آتا ہے، اور وہ صبح تک ارد گرد کھڑا ہے، چومتا بھی ہے، پروں کو قبر رسول پہ مس بھی کرتا ہے، اور درود و سلام بھی پڑھتا ہے۔ اچھا یہ بات باہر آیا ہے، اسے دوبارہ کبھی حاضری کا موقع نہیں ملے گا، لیکن قربان جاؤں ہمارے جیسے گناہگار، حضور ہم تو بڑے کمینے گناہگار ہیں، نکمے ہیں، سیاہ کار ہیں، فرشتے معصوم ہو کر ایک بار آئیں دوبارہ حاضری نہ ملے۔ ہم گناہگار ہیں تو اس لیے کہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو اس امت سے پیار ہی بڑا ہے۔ نصیباں والیاں یار دے دیدار ہوندے نے، نصیباں والیاں یار دے دیدار ہوندے نے، تڑپ دے نے وجے تے کل دربار ہوندے نے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نصیباں والیاں یار دے دیدار ہوندے نے، تڑپ دے نیو اجے تے کل دربار ہوندے نے۔ اگلا شعر بھی سن لو۔ سواری کرن لئی جس نوں ملن کندے محمد دے، سواری کرن لئی جس نوں ملن کندے محمد دے، نوابی اس نوں کہندے نے تے انج سردار ہوندے نے، نوابی اس نوں کہندے نے تے انج سردار ہوندے نے، نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے۔ وہ نصیب والے جنہیں یہ شرف ملتا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار ملتا ہے، بلکہ 1000 بار ملتا ہے، جو بار بار جاتے ہیں اور بار بار بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری دیتے ہیں، یہ شرف نصیب والوں کو ملتا ہے، مقدر والوں کو ملتا ہے، اور یہ فضول کام نہیں ہے۔ کہیں کو یہ نہ کہ حج کر کے واپس آ جائے، کہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں،
بھائی ادھر سے تو مہر لگے گی نا. آپ اگر ادھر نہیں جاتے تو یہ جفا ہے، بے وفائی ہے. وفا یہ ہے کہ تو حج کرنے جائے تو بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کا مقصد بھی ساتھ لے کر جائے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، میں نے تو حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی. تو حج بھی اپنی جگہ پر اور بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری اپنی جگہ پر. اچھا اللہ چاہتا تو حضور کی قبر مبارک مکے میں بھی بن سکتی تھی، کیوں نہیں؟ بلکہ کئی صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ حضور کو وہاں پہ مکہ میں تدفین کی جائے. ایسے ہی ہے. کسی نے کہا بیت المقدس میں کی جائے، کسی نے کہا جنت البقیع میں کی جائے. صدیق اکبر رازدار مصطفیٰ، عشق کے مزاج کو جاننے والا، کہنے لگے میں بتاتا ہوں حضور کی قبر کہاں بنے. انہوں نے کہا کیوں، کیسے؟ انہوں نے فرمایا میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے کہ نبی جہاں پر وصال کرے وہیں پہ اس کی قبر ہوتی ہے. تو وہاں بن گئی. اللہ نے مکے میں نہیں بنائی، مدینہ میں بنائی. کیوں جی؟ کیونکہ مکے میں اگر ہوتی تو پھر فیصلے نہیں ہوئے تھے. سمجھے نہیں آپ؟ مکے میں ہوتی تو فیصلے نہ ہوتے. اگر آپ کسی شہر میں کام کرتے ہیں، وہاں آپ کا دوست رہتا ہے، تو آپ وہاں گئے کام کرنے، تو کام کر کے کہا کہ یار میرے دوست کا بھی یہ گھر ہے، چلو ساتھ اس سے بھی سلام لے جائیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. گھر کے آگے سے گزر رہے تھے، آپ نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، ملے. وہ خوش تو ہوگا لیکن اتنا نہیں. وہ کہے گا یار کون سا اسپیشل آئے ہو، تم تو گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے آ گئے. لیکن ایک بندہ کام کراچی کرتا ہے، یار لاہور رہتا ہے. میں مثال دے رہا سمجھانے کے لیے. وہ کراچی سے اسپیشل جائے لاہور اور کہے یار میں صرف تمہیں ملنے آیا ہوں، نہ میرا کوئی یہاں رشتہ ہے، نہ یہاں میں رہتا ہوں، نہ میرا یہاں کاروبار ہے، نہ یہاں میری دکان ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، میں صرف تمہیں ملنے آیا ہوں. تو پھر اسے پروٹوکول اور ملے گا. آج مکہ میں ہے، اب پتا چلے گا. اگر مکہ میں حضور کا مزار ہوتا نا تو سارے کہتے چلو حج کر لیا، ساتھ گزر رہے ہیں، یہ حضور کی قبر ہے. کوئی کہہ دیتا گزرتے ہوئے یار یہ حضور کا مزار ہے، ساتھ سلام کر دیتے ہیں. فرمایا نہیں، جن نے آنا ہے یار دی نیت کر کے آنا ہے. کیا بات، نیت کر کے آؤ. اور پھر ایک اور بڑا پیارا نقطہ میں عرض کر دوں، حج فرض کیا، حضور کے روزے کی حاضری فرض نہیں. فرض ہے نہیں فرض، کیونکہ فرض جو ہوتا ہے نا وہ بندے کو کرنا ہی پڑتا ہے، دل سے پسند کرے یا نہ کرے. اب روزے فرض ہے نا تو ہر بندہ رکھتا ہے، جو بھی مومن ہے کلمہ پڑھتا ہے وہ کیوں رکھتا ہے؟ کہتا ہے یا اوکھے تو بڑے نے، پر فرض جو ہے وہ دل سے بعض کا تنگ آ کے بھی کرتا ہے. یار روزے تو مشکل ہیں لیکن مجبوری ہے کرنے. عرفات میں جانا ہے یار مجبوری ہے، گرمی بڑی ہے، وہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن فرض ہے جانا پڑے گا. مینا میں جانا ہے یار مجبوری ہے، رش تو بڑا ہے لیکن مجبوری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. فرمایا مزدلفہ میں جانا لازم ہے، ضرور جاؤ. مینا میں لازم ہے، ضرور جاؤ. عرفات میں رکنا فرض ہے، لازمی جاؤ. مدینے جانا فرض نہیں کہ کہیں دل میں تنگی نہ آ جائے. یار مجبوری ہے، دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن جانا پڑے گا. فرمایا جو میرے یار کے در پہ آئے تنگ ہو کے نہ آئے، میرے یار کی محبت لے کر مدینے میں جائے. تنگ ہو کے نہیں جانا، مدینے میں وہی جائے گا جو دل سے جائے، پیار لے کے جائے گا. کیوں جی؟
کیونکہ یہ ایک نقطہ جو یہ درود میں بھی یہ ہے، درود میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والوں میرے نبی پہ درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ سب کو نہیں کہا درود و سلام پڑھو، بلکہ اپنوں سے کہا، اپنوں سے کہا کہ میرے محبوب پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا وصال ہوا مدینہ چھوڑ گئے، شام میں چلے گئے، وہ 6 مہینے نہیں آئے، 6 مہینے مدینہ میں نہیں آئے، تو رات سوئے تھے، خواب میں حضور آئے۔ یہ جملہ سنیے گا، واقعہ نہیں میں سناؤں گا، صرف اشارہ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ما هذه الجفوة یا بلال، بلال کیسی بے وفائی ہے، بلال کیسی بے وفائی ہے۔ اللہ اکبر، بلال ہم سے ملنے نہیں آؤ گے؟ حضور نے فرمایا خواب میں ما هذه الجفوة یا بلال، بلال کی کیسی بے وفائی ہے، ہم سے ملنے نہیں آؤ گے؟ 6 مہینے گزر گئے، مدینے میں نہیں آئے۔ یہ سب کو نہیں بلایا جاتا، 6 ماہ ہو گئے، اب بلال حبشی جب اٹھے نا تو آنکھیں برس رہی تھی، دل تو پہلے ہی تڑپتا تھا، دل تو پہلے ہی قربان ہو چکا تھا حضور پر، دل کی دنیا تو پہلے ہی زیر و زبر تھی، بلال تو پہلے ہی مصطفیٰ کی ذات میں فنا تھے، اور آج جو حضور نے یاد کروایا بلال آؤ گے نہیں، بس بلال کی آنکھیں برس رہی ہیں، دل بے قابو ہے، فوراً اونٹنی پہ بیٹھے اور مدینہ کے راستے پہ چل پڑے۔ مہینے کا سفر ہے تقریباً، دوڑاتے آئے اونٹنی، جب مدینے کے وہ بازار دیکھے، مکان دیکھے، وہ گلیاں دیکھی تو وہاں پر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ، مدینہ شریف جب دیکھا نا تو وہ سب کچھ یاد آ گیا کہ یہاں کیسے میں حضور کے پیچھے چلتا تھا، کیسے یار کے مخ کی زیارت ہوتی تھی، کیسے حضور کے ساتھ میں ہوتا اور حضور سامنے ہوتے میں اذان پڑھتا۔ جب آئے نا مدینہ میں تو حضور کی قبر پہ جا کے چہرہ رگڑا، چہرے کو رگڑا، مٹی چہرے پہ ملی اور روئے۔ جب کسی نے دیکھ لیا کہ آج مؤذن رسول آیا، جب لوگوں نے دیکھا لوگ دوڑے، بلال تمہیں دیکھ کر حضور یاد آ گئے ہیں۔ سب نے کہا بلال وہ اذان سناؤ جو حضور کے سامنے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، اذان بس وہی تھی جب حضور سامنے تھے، اب میں اذان نہیں کروں گا۔ سارے صحابہ آئے، باری باری کہا بلال مہربانی کرو، ترس گئے ہیں کان، وہ صدائے دل نواز سنے ہوئے، جب نام آنے نا تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ یار اذان ضرور سننی ہے، تو انہیں پتا تھا، ایک صحابی نے کہا کہ بلال سب کی بات ریجیکٹ کر سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے شہزادے حسن حسین کی بات نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے جا کے حضرت سیدنا امام پاک حضور کے جگر کے ٹکڑوں کو کہا کہ آپ سفارش کر دیں بلال سے کہ اذان کو سنائیں۔ جب حضرت امام حسن حسین آئے تو بلال نے دیکھا وہ شہزادے جو حضور کے حسن کا عکس ہے، جو جمال مصطفیٰ کا آئینہ ہے، اور وہ ہستیاں جن کو حضور اپنے سینہ مبارک سے لگاتے تھے، حضرت بلال لپٹ گئے اور روئے، اور خوشبو بھی حضور کی سنی، کیونکہ حضور کی خوشبو حسن حسین سے آتی ہے۔ انہوں نے کہا چچا بلال ایک کام کرو گے؟ کہا کیا بیٹا؟ کہا ہمیں ہمارے نانا کی اذان کو سنا، ہمارے نانا جان کی اذان کو سنا دو۔ پھر اذان پڑھی، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے نا تو بس کہ اس سے آگے نہ چل سکے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ حضرت سیدنا بلال حبشی کا عشق تھا،
اور مدینے سے آرڈر ہوا بلال ہمیں ملنے نہیں آئے، اللہ کے بندو مکے میں حج ہوتا ہے اور قبولیت کی مہر میرے مصطفیٰ مدینے میں لگاتے ہیں۔ تو جو حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، اسے چاہیے وہ عشق کی سوغات لے کر جائے۔ وہاں پہ اور کچھ نہیں ہونا کہ وہاں آپ کو بڑا پیسہ زیادہ لے کے جائیں گے تو قبول ہوگا، وہاں آپ زیادہ جناب کوئی تسبیحاں بڑی بڑی گلے میں ڈال کے جائیں گے تو حج قبول ہوگا، وہاں پہ عشق کا سامان ہوگا نا۔ اقبال سے پوچھا نا یہ کیا ہے نماز روزہ حج زکات، اقبال نے کہا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دی مقتضائے تصورات۔ اقبال کہتے ہیں یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات، یہ سب کچھ یہ خالی رہ جائیں گے اگر تیرا سینہ عشق رسول سے خالی ہے۔ اگر عشق رسول ہے تو پھر تیری نماز نماز بن جائے گی، تیرا حج حج بن جائے گا، تیری زکات زکات بن جائے گی۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اقبال کہتے ہیں جب میں بارگاہ رسول میں پہنچا، حج نہ کر سکے نہ عمرہ کر سکے، ساری عمر تڑپتے رہے، لیکن آخری عمر میں بیمار زیادہ ہوئے تو ایک ارمغان حجاز پورا ایک لکھ دیا، کلام کا ایک حصہ لکھ دیا ارمغان حجاز، اور اس میں خیال کی دنیا میں پہنچے مدینہ۔ بس یہ جملے پہ تقریر ختم ہو گئی۔ خیال میں پہنچے روضہ رسول پر، خیال میں وہاں پہ جب پہنچے نا تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں عالم تخیلات میں حضور کی جالیوں کے سامنے آیا تو میں نے ایک کام کیا کہ اقبال پہلی بار بارگاہ رسالت میں آئے ہو تو ایسا نہ کریں، اپنی پلکوں سے اپنی پلکوں سے حضور کے روزے کے سامنے حضور کی گلیوں میں جھاڑو نہ دے لوں۔ علامہ اقبال نے کہا تو جب جھاڑو دینے لگے نا تو جھاڑو ایسے دے رہے تھے خیال میں، تو کسی نے آ کے کہا ھذا شرک، یہ کام نہ کرو، سجدہ نہ کرو۔ تو علامہ اقبال نے سر اٹھایا خیالات میں، اس نے کہا سجود نیست اے عبدالعزیزی بروبم از مجدہ خاک در دوست۔ سر اٹھا کے کہا بھائی میں سجدہ تھوڑی کر رہا تھا، ہمیں بھی پتہ ہے سجدہ حرام ہے، کسی اللہ کے سوا کسی کو نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے کہا بھائی عبدالعزیز، اللہ بھائی عبدالعزیز یہ سجدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا سجدہ لگ رہا تھا۔ اقبال نے کہا نہیں سجدہ نہیں، میں تو یار کے در کو اپنی پلکوں سے جھاڑو دے رہا تھا۔ یہ عشق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ عشق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا